الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أبشركم بالمهدي أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم دور دراز علاقے سے تشریف لے آنے والے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ ہی کے کرم اور ان کے فضل سے ایک روزہ تفہیم ختم نبوت و رکشاب میں اس مسجد میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جوڑا ہے، ان کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار نبی کی نسبت پر اور نبی کے دین کی حفاظت کی نسبت پر ہم سب کو ایسے جوڑتے رہیں۔ اور دوسرا شکریہ ہم مسجد کے ذمہ داروں کا بھی ادا کرتے ہیں، صدر صاحب کا، تو مسجد کے تمام کمیٹی کے ممبران کا، یہاں کے ساتھیوں کا، خدام کا، کہ جن کی اجازت اور حسن انتظام کے ذریعے الحمدللہ یہ پروگرام ہمارا چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسجد کے تمام ذمہ داروں کو، خدمتگاروں کو اپنے کرم سے شایع نشان بدلہ نصیب فرمائے۔ اور تیسرا اہم ترین شکریہ مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع کریم نگر کے تمام علماء کرام، خدام اور اس علاقے کے تمام علماء کرام، حفاظ اعظام کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، جن کی بے پناہ اور بے لوث خدمات کے نتیجے میں آج یہ بزم سجی ہوئی ہے۔ اللہ ان کی خدمات کو بھی اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ 1.25 گھنٹے کا ٹائم ہے ہمارے پاس اور 4 ٹاپک ہم کو سننا ہے۔ کتنے؟ کل کی مغرب سے ہم یہاں الحمدللہ جمع ہیں اور آج کی عشاء تک ہم کو رہنا ہے انشاءاللہ۔ تو اب یہاں سے جب جائیں گے ہم اپنے اپنے گھروں کو، جن کی شادیاں ہو گئی ہیں ان کے بیگمات ان کو پوچھیں گے کل سے کہاں تھے تم، اور جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کی امی ان کو پوچھیں گے، ابا ان کو پوچھیں گے کل سے تم مسجد کو گئے؟ رات میں بیگم پوچھے، امی پوچھے، ابا پوچھے، بھائی پوچھے، بہن پوچھے، مسجد میں تھے نا؟ کیا کرے؟ کیا پوچھیں گے؟ کیا کرے؟ کیا ہوا؟ کیا بولتے جا کے ذرا بولو؟ سنیش نہیں آ رہا؟ وہاں پہ تم لوگ ایسے بولیں گے امی ابا کو، سنیش نہیں آ رہا؟ جیسا تم لوگ کبھی جواب دے رہے نہیں اور میرے کو سنے آ رہا نہیں۔ امی پوچھے، بیگم پوچھے، کیا جی کیا کی بڑے اچھا گئے نا تمہیں یہاں سے 26 گھنٹے اللہ کے گھر میں رہنا، کیا شکوا ہے، کیا بولی مولانا کو؟ تو سنے نہیں آ رہا ہے۔
یہ بولنا ہے جا کے گھر میں تو بولو جی کیا بولتے بولو 4 ٹائم کھائے بولتے کہ ہاں اور کیا ہے اب گھر سے جا کے اگر امی پوچھے کیا بولے بیٹا ملسا بیگم پوچھے کیا بولے تھی ملسا ایسا جا کے رہے نا کب بھی کہیں جا کے رہے نہیں نا تمہیں 26 گھنٹے جا کے وہاں کو رہ گئے کیا تو سنا ہے ملسا اب جا کے بول رہی کہا کہ ماں بڑے بڑے ملسا آئے حیدرآباد سے آئے دور دور سے آئے زبردست بولے بلہ کا بولے کیا بولے پوچھو نا تم کیا بول رہے پوچھو نا پوچھو نا تو بول کے بولا تمہارے یہاں پہ گھر کو بھی اگر جانے کے بعد میں بیگم پوچھے اماں پوچھے بابا پوچھے بھایا پوچھے بہنا پوچھے دوستا پوچھے کئی کے واسطے گئے تھے بول تو کچھ تو بولنا ہے نا بولنا ہے کیا بولنا ہے پوچھو لو کون کون بولیں گے یہ بات بولو کوئی بھی نہیں بولیں گے بولے انشاءاللہ تو کچھ تو بولنا ہے جا کے بولنا تو ہے نا کیا بولیں گے دیکھو یہ جو پروگرام کل سے اب تک چلنے والا ہے شام تک یہ بیانوں کا پروگرام نہیں ہے یہ کہیں کا پروگرام نہیں ہے بیانوں کا پروگرام نہیں ہے کہیں کا ہے پھر کچھ سیکھنا ہے کچھ سمجھنا ہے اور جو سیکھیں گے جو سمجھیں گے اپنے اپنے گھر والوں کو جا کے سکھانا ہے سنانا ہے سمجھانا ہے سیکھنا ہے سمجھنا ہے جانے کے بعد سکھانا ہے اور سمجھانا ہے سیکھنا کیا ہے سمجھنا کیا ہے سکھانا کیا ہے سمجھانا کیا ہے پورے باتوں کا ایک بات میں خلاصہ کیا ایمان بچانا سیکھنا ہے ایمان کیسا بچانا بتانا یاد رہے گا بولو انشاءاللہ تو یہ سیکھنے کی مجلس ہے سکھانے کی مجلس ہے کئی کی ہے سیکھنا ہے سکھانا ہے اب سیکھنا ہے سکھانا ہے تو بولنا نہیں رہتا ایک آدمی کو 2 جنے بھی بولیں گے کون بولیں گے ارے بولو بیان بولے تو اکیلے ملسا بولتے پورے لینا سننا رہتا اب یہ کلاس کے جیسا معمول ہے اپنا مذاکرہ آپس میں ڈسکشن دیتا ہے یاد کر لینے کا ہے سیکھ لینے کا ہے تو میں بھی بولتا ہوں آپ بھی بولیں گے میں بھی بولتا ہوں آپ لوگوں بھی بولتے نہیں بولتے کون کون نہیں بولتے جلدی آپ بتاؤ ماشاءاللہ کون کون بولیں گے آپ بتاؤ ماشاء اللہ لنچ کس کا نہیں ہوا آپ بتاؤ سب کا ہو جانا بھی تو آواز ابھی دبا کے نکلنا ہے انشاءاللہ ہاں ایسا تو نہیں ہے ہمارا لنچ نہیں ہوا ہم آواز ہی نہیں کریں گے ایسا تو نہیں ہے نا ماشاءاللہ 1.25 گھنٹے میں 4 ٹاپک سننا ہے اب ادھر ادھر گئے بغیر سیدھا ٹاپک پہ آ جائیں گے پہلا ٹاپک ہم کو سیکھنا ہے سمجھنا ہے وہ ہے اسلام میں اصلی مہدی کون بولو ماشاءاللہ شاباش ایسا چلنا ہے گاڑی اسلام میں نمبر 2 اسلام میں اصلی دجال کون بولو اصلی خالی نہیں اصلی دجال کون نمبر 3 اسلام میں اصلی عیسیٰ علیہ السلام کون نمبر 4 یہ شکیل بن حنیف آخر ہے کون سمجھ میں آیا نہیں کتنے سننا ہے 4 سننا ہے ٹائم کتنا دیے لگا اپنے کو تم لوگ کی طرف سے دیے تم نہ لیٹ کھائے تم نہ لیٹ آئے تم نہ چائے بھی سکون سے پیے اب اگر کچھ بچ گیا ٹاپک میں تو قصوروار کون میرا کوئی قصور نہیں تو 4 ٹاپک میں پہلی ٹاپک کیا ہے نہیں بول رہے کیا چیز اصلی مہدی کون یہ کئی کو سننا پڑ رہا اصلی مہدی کون ہے بول کے ہم جس ملک میں رہ رہے اس ملک میں جیسا بارش ہوئی تو بارش کے موسم میں کون نکلتے پٹو بول کے ادھر والے بول رہے یہاں نہیں نکلتے کیا ہاں کون نکلتے اچھا بولو جی زور سے بولو نکلتے نا ہاں
वैसे थोड़े पानी के बुलबुले भी उबल उबल के बाहर निकल के आए अंदर से, क्या बोल के मैं महदी, इधर से आया वाला नहीं मैं महदी, उन बोल रहा मेरे पीछे तो लोग हैं मैं महदी बोल। तो बाद मुसलमान बच्चे, बाद मुसलमान औरतें जिनको ओरिजिनल महदी कौन है नहीं मालूम है पहले से भी, तो उन लोग क्या कर रहे बोलते कहीं से भी कानों में रकत पड़ी महदी आ गए उनके पीछे चले जा रहे। उसके वास्ते ही प्रोग्राम रख के आपको समझाएंगे, कौन भी आके बोल दिए कौन की आ गए कहते बोल के, तो अपन जाना नहीं जाना, खाना खा लेके चले जाना, जाना नहीं जाना। कौन कौन है ऐसे जो बोलने वाले हैं हम महदी है या महदी आ गए, तो जरा समझो अच्छे से। हमारे मुल्क में, पड़ोसी मुल्क में, एशिया में बात लोग ऐसे हैं जिनका बोलना ये है महदी आए और चले गए। क्या बोल रहे? नंबर 1 पार्टी कौन है? एक पार्टी है वो बोल रही क्या महदी आए चले गए, एक पार्टी का बोलना ये है। और एक पार्टी है उनका बोलना क्या है महदी आए चले गए फिर आते। क्या है? आए गए आते। कितने पार्टियां हो गए? 2। पहली पार्टी क्या बोली? आए चले गए। दूसरी पार्टी क्या बोलती? हाँ। तीसरी पार्टी है उनका क्या बोलना है? हैच नहीं। महदी नाम की दुनिया में कोई शख्सियत ही हैच नहीं, आएंगेच नहीं करते, हैच नहीं आएंगे। पहली पार्टी क्या बोली? दूसरी पार्टी क्या बोली? तीसरी पार्टी क्या बोली? चौथी पार्टी हमें है। चौथी पार्टी कौन है? अपन है। हम क्या बोल रहे? अभी आए नहीं। हम क्या बोल रहे? अभी आए नहीं। समझ में आया नहीं? फिर क्या बोल रहे हैं हम? आएंगे जरूर। समझ में आया नहीं? पहली पार्टी बोल रही आए चले गए। कल से जो लोग आए उनको मालूम होगा कौन आए कौन गए बोल के। अब तुम लोग अभी आए नहीं आए कल से? हाँ? थोड़े आए थोड़े नहीं आए। तुम्हारे ये जैसा आए गए वाले है नहीं, इसमें भी थोड़े आए गए वाले भी है। कल रात को आए रात को चल गए, थोड़ा सुबह को आए नाश्ते में चले गए, थोड़ा नाश्ते के बाद आए उसके बाद हम चले गए। अभी आ रहे जा रहे तो ऐसी छोड़ना मसला। अभी थोड़े आने वाले नहीं है, मुल्जा बोले बात सही बोल रहे हो, तो सही बात मालूम करना है नहीं करना है बोलो। थोड़े कहते आए करते चले गए बोल रहे, थोड़े क्या बोल रहे आए गए आते करते, थोड़े बोल रहे हाइट नहीं बोल रहे। ईरान एक मुल्क हमारा ना ईरान, वो ईरान की जेलों के अंदर वहां की गवर्नमेंट क्या करी 3000 आदमियों को जेल में बंद कर दी। कितने? कई को बंद करने बोल के पूछे तो ईरानी गवर्नमेंट का जवाब ये है ये 3000 आदमियां बोल रही मैं महदी हूं। क्या बोल रहे? कितने तो महदियां हो गए? 3000 के ऊपर। कितने? मैं महदी बोलने वाले कितने हो गए? 3000। तो ऐसे माहौल में ओरिजिनल महदी इस्लाम में आखिर है कौन मालूम होना नहीं होना? किसको किसको नहीं मालूम करना है? जल्दी आप बताओ। माशाल्लाह मालूम करना किसको किसको है? माशाल्लाह मालूम करना है। ये आए गए बोलने वाले कौन है? इन लोगों का नाम है कादियानी। क्या नाम है? अब ये कादियानी कौन है? मैंने सुना तो वो बोलता मैं सुना दिए फजर के बाद नाश्ता करते कि तो यहाँ के बड़े मौलाना मुफ्ती गयास साहब तफसील से पूरी डिटेल उसका ऑपरेशन करता है। उसके मानने वाले बोल रहे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी महदी भी था, उन आया उन चले गया। एक पार्टी है। और कौन बोल रहे आए चले गए बोल के? हैदराबाद में एक फिरका है उसका नाम है महदवी फिरका। क्या नाम? खुद को लोग क्या बोल लेते हैं? महदवी बोलते। क्या बोलते? महदी पठाना भी बोलते। क्या बोलते? इनका मानना, इनका बोलना क्या है? महदी आए और चले गए। कौन है साहब? इनके गुरु है बड़े, उनका नाम है
سید محمد جون پوری، کیا نام؟ ان کے ماننے والوں کا بولنا یہ ہے کہ مہدی آئے اور چلے. سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ اب سیکنڈ پارٹی کون ہے؟ آئے گئے اور آئیں گے. یہ کون ہے؟ اس میں دو پارٹیاں ہیں، دو لوگ ہیں. اس میں کتنے لوگ ہیں؟ دو. کون کون؟ نمبر ایک شیعہ رافضی. کون؟ ان کا بولنا کیا ہے؟ مہدی آئے تھے، 5 سال کی عمر ہوئی تھی، 5 سال کی عمر میں انہوں ایک غار میں چلے. کہاں چلے گئے؟ وہ غار کا نام بھی ہے، وہ غار کا نام ہے. کیا ہے غار کا نام؟ سرہ. بولو جی، سرہ من رہا. کیا نام ہے؟ سرہ من رہا. وہ غار میں انہوں 5 سال کی عمر میں اصلی قرآن لے کے چلے گئے تھے. ان لوگ بول رہے پھر آتے نہیں آتے؟ نہیں صاحب، آئے گئے قیامت سے پہلے پھر جوان ہو کے آتے. سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ آئے گئے پھر آتے. انہیں اور کون ہے جو آئے گئے پھر آتے بولنے والے؟ آپ لوگ جو پڑھ کے کھانے سے پہلے فجر کی بات کی نشست میں مولانا حیدرآباد سے آئے تھے اور شاملی صاحب آئے تھے. فجر کی فوری بات بیان تھا شاملی صاحب کا، مٹ پلے والے. انہوں اس کے اوپر بولے. کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، ان کو یاد ہے، اس کو تھے جیسا ہے. ہاں، کیا نام؟ کون سا کتنے لوگ بولے؟ شاملی صاحب گوہر. بولو گوہر شاہی. ان کون ہے؟ ان کئی سال کا بولتے ہوں. یہاں کے مولانا کا اچھا کام کرے. ریاض صاحب یہاں کی ختم نے بہت پیٹی بینارا بنا کے لوگ فوٹو لگا کے رکھ ڈالے. تم نہ دیکھے نہ دیکھے اس کو. ہاں، گوہر شاہی کو دیکھے کیسا دکھتا ہوں میں؟ ہاں، ٹکلا ہے کہتے سمجھے. تو اس کو دیکھ لینا. ان لوگوں کا بولنا کیا ہے؟ مہدی آئے گئے پھر آئیں گے. ان کے لیے مہدی کون ہے؟ وہ گوہر شاہی، یعنی جو ٹکلا ہے نا، اس کا نام ہے یونس گوہر. اس کا نام کیا ہے؟ اس کا بولنا یہ ہے، اس کا شیخ، اس کا نام ہے ریاض احمد. کیا نام؟ اس کو ان مہدی مانتا ہے. اس کا بولنا یہ ہے کہ انہوں آئے تھے مہدی بن کے اور انہوں غائب ہو گئے اور قیامت کے آنے سے پہلے پہلے پھر انہوں آتے. کیا بولے؟ جبکہ ان مرا کہاں پہ؟ امریکہ یا لندن میں. ان مر گیا، مر گئے تو اس کی لاش کو باضابطہ لے کے آئے پاکستان میں، لا کے اس کو دفنائے. پورے دنیا دیکھی ان مر گیا تو، مگر یونس گوہر کیا بولتا؟ نہیں، مرے نہیں کرتے، غائب ہو گئے کرتے. اٹھ کے چلے گئے، پاتے غائب میں غائب ہو گئے. انہوں پھر سے آتے تھے. یہ سیکنڈ پارٹی ہے. آئے گئے پھر آتے. تیسری پارٹی کیا ہے؟ ہیچ نہیں. یہ کون ہے صاحب ہیچ نہیں بولنے والے؟ یہ پارٹی کا نام ہے مسٹر جاوید گاندھی صاحب. کیا نام؟ جاوید احمد. سوٹ بوٹ ڈالنے کے رہتے. بعض لوگ بولتے اچھا سمجھاتے. کیا بولتے؟ ہاں، اچھا سمجھا کے بول رہے مہدی نہیں آتے. اچھا سمجھا کے کیا بول رہے ہیں؟ مہدی ہیچ نہیں بول رہے، اچھا سمجھا رہے ہیں. غلط ہے نہیں ہے؟ ہاں. چوتھی پارٹی کون ہے؟ ہمیں. ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ضرور بھی ضرور مہدی آ کر رہیں گے. اور کیسی خبر دی اللہ کے نبی نے؟ دنیا ختم ہونے میں اگر ایک دن بھی باقی رہے گا، اس ایک دن میں ہی اللہ تعالیٰ مہدی کو بھیجیں گے. یعنی اللہ کے نبی بتانا چاہتے ہیں ان کے آئے بغیر دنیا ختم نہیں ہوگی. اتنی یقینی بات، اتنی یقینی بات ہے. تو جاوید احمد گاندھی صاحب بول رہے ہیچ نہیں کرتے. سمجھ میں آیا نہیں؟ یاد رہیں گا نہیں رہیں گا؟ بولو. تب اصلی مہدی کون کون، کس کی کس کو معلوم کرنا ہے؟ بولو. کھاتا ہے چلا اٹھا تم. ہاں، اب اصلی مہدی کو پہچاننے سے پہلے پہلے علماء نے لکھا ہے کتابوں میں، اصلی مہدی کے آنے سے پہلے دنیا میں کچھ حالات پیدا ہوں گے جو اس بات کی خبر دیں گے کہ مہدی کے آنے کا ٹائم قریب ہے. کس کے آنے کا ٹائم قریب ہے؟ ہاں.
کچھ ایسے حالات دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے حالات کریٹ ہوں گے، کچھ حالات ایسے دنیا میں رونما ہوں گے کہ جس کے بعد مہدی کا آنے کا وقت قریب آ جائے گا. وہ معلوم ہونا نہیں ہونا نہ ڈائریکٹ مہدی کو معلوم کر دیں گے. جلدی بولو، نہیں سنے آپ؟ معلوم کرنا ہے تو تم نہ نہیں بول رہے نا کہ تم بھی ذرا مل کے بولو، سب مل کر بولو. نمبر 1، مہدی کے آنے سے پہلے دنیا میں کیا ہوگا؟ مہدی کے یعنی آنے سے مراد ظاہر ہونا، آنے سے مراد پیدا تو ہو چکے ہوں گے، 40 سال کی عمر ہوگی تب دنیا کے سامنے ظاہر ہوں گے. تو یہاں آنے کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہونا. تو کب ظاہر ہوں گے مہدی؟ وہ ظاہر ہونے کی نشانیاں بھی بہت سی ہیں، اس میں سے میں تھوڑی بتا رہا ہوں. نمبر 1 کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا، علماء نے لکھا ہے، اصلی مہدی کے دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے ایک کام، ایک نشانی پوری ہوگی. وہ کیا ہوگی؟ علماء نے لکھا ہے عراق پر پابندی لگ جائے گی. کیا ہوگا؟ عراق پر پابندی لگے گی. یعنی اسلامی ملک نہیں رہے گا، کسی اور کا قبضہ ہو جائے گا، یا اسلامی ملک ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف سے پابندیاں لگا دی جائے گی، جیسا کہ آج ہو چکا ہے. عراق پر پابندی لگی نہ لگی امریکہ کی طرف سے؟ ارے بولو جی. نمبر 2 اور کیا ہوگا؟ علماء نے لکھا ہے دوسری نشانی یہ ہے، سیریا پر بھی پابندی لگ جائے گی. کس پر لگ جائے گی؟ ملک شام یعنی سیریا پر بھی پابندی لگی نہ لگی؟ لگ گئی. نمبر 3 اور کیا ہوگا؟ علماء نے لکھا ہے اور کیا ہوگا، دنیا میں ایک بہت بڑے اللہ والے ہوں گے. کون ہوں گے؟ اللہ والے ہوں گے. ان کی شہادت کا واقعہ پیش آئے گا. کس کی شہادت؟ اللہ والوں کی شہادت کا واقعہ پیش آئے گا. ان کا نام بتائیے اللہ کے نبی نے، کا نام کیا ہوگا؟ کیا نام ہوگا ان کا؟ نفس زکیہ. بولو. ہاں. نمبر 1 کیا ہوگا؟ عراق پر. نمبر 2، نمبر 3 اللہ والے. کیا نام ہوگا؟ نفس زکیہ. ان کی شہادت کا واقعہ پیش آئے گا. نمبر 4 اور کیا ہوگا؟ علماء نے لکھا ہے ایک دریا ہوگا عراق کے پاس. کہاں پہ؟ پاس. اس دریا کا نام ہے فرات. کیا نام؟ فرات. اللہ کے رسول نے فرمایا اس دریا میں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا. کتنے ہو گئے؟ کیا نکلے گا؟ پہاڑ بولے تو کیا نکلنا؟ پہاڑی چیز نکلنا. کیا نکلنا؟ پہاڑ بولے تو کیا نکلنا؟ پہاڑ. کہیں کا نکلنا وہ بھی. یہ بات اچھا سے یاد رکھو. سمجھ میں آئی نہیں؟ آج کل ایک ویڈیو چل رہا ہے یوٹیوب پہ، 2-4 دن سے بہت وائرل کر رہے. سونا نکل گیا، نبی کی نشانی پوری ہو گئی. کیا ہے رے بھائی بولے تو وہاں سے ٹکڑے اٹھا کے لے جا کے ویڈیو بنا کے ڈال رہے. کیا بولتے؟ سونا نکل گیا، سونا نکل گیا، نبی کی پیشن گوئی پوری ہو گئی. بعد میں تحقیق کر تو معلوم ہوا ڈپلیکیٹ سونا ہے. کیا ہے؟ اور نمبر 2 ڈپلیکیٹ ہے تو ہے، ساتھ میں کیا ہے؟ پہاڑ نہیں ہے. وہ اللہ کے نبی کیا بولے؟ کیا نکلیں گا؟ پہاڑ نکلیں گا. ان کیا لے گیا؟ ٹکڑے. کیا لے گیا؟ ٹکڑے. ٹکڑے لے گیا کہ ویڈیو بنا دیا کہ نبی کی پیشن گوئی سچی ہو گئی. آج دیکھو کہ دریا فرات میں سے، عراق کے دریا میں سے سونے کے ٹکڑے نکلنا شروع ہو گئے. تو دونوں باتیں کیا ہو گئی؟ جھوٹی. بولو. یاد رہنا نا ان کا. نمبر 1 عراق پر. نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 سونے کا پہاڑ نکلے گا. نمبر 5 کیا ہوگا؟ نبی نے فرمایا، علماء نے لکھا ہے اسی خزانے کے بارے میں یا کسی اور خزانے کے بارے میں، ایک بادشاہ ہوگا، اس کے 3 شہزادے ہوں گے. کیا ہوگا جی؟ کیا کریں گے؟ نمبر 6 آپس میں اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے اختلاف کریں گے، لڑیں گے. کیا کریں گے؟ ملیں گا کس کو؟
نمبر 6 نبی نے فرمایا وہ آپس میں لڑیں گے اور ایسے لڑیں گے کہ اگر 100 لوگ اس کو حاصل کرنے جائیں گے 99 قتل ہو جائیں گے، ملے گا کسی کو نہیں ملے گا۔ کتنے ہو گئے؟ 7۔ کتنے ہو گئے؟ اور کیا ہوگا؟ نمبر 8 نبی نے فرمایا، علماء نے لکھا ہے اصلی مہدی کے دنیا میں آنے سے پہلے دنیا میں کیا ہوگا؟ حج کرنے جو لوگ جاتے ہیں ان کو معلوم ہے، وہاں پر ایک جگہ ہے مکۃ المکرمہ میں، اس کا نام ہے مینا۔ کیا نام ہے؟ حاجی وہاں پہ جا کے رکتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو مینا کا علاقہ ہے، اس مینا کے علاقے میں حاجیوں کے اندر ایسی بھاگم بھاگ ہوگی، ایسی بھگدڑ مچے گی، اس بھگدڑ کے مچنے کے نتیجے میں بہت سے حاجیوں کا خون زمین پر گرے گا۔ کیا ہوگا؟ یعنی کئی حاجی اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، بھاگم بھاگ ایسی ہوگی، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایسا واقعہ ایسا پیش آ چکا ہے، مگر علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جس حدیث میں جو پیشن گوئی کی گئی ہے وہ واقعہ ابھی پیش نہیں آیا۔ یاد رہیں گے کتنے ہو گئے؟ 8۔ نمبر 9 اور کیا ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا، علماء نے لکھا ہے اصلی مہدی کے دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے ساری دنیا کے حالات مسلمانوں کے اگینسٹ میں ہوں گے، خلاف میں۔ کیا ہوں گے؟ ارے زور سے بول لو۔ پورے حالات دنیا کے اہل ایمان کے خلاف ہوں گے، مسلمانوں کے خلاف ہوں گے۔ کیسے خلاف ہوں گے؟ خود نبی نے بتایا کیا ہوگا اہل ایمان کے ساتھ میں، مسلمانوں کے ساتھ میں۔ رسول اللہ نے فرمایا ایمان پر جمنا، ایمان پر باقی رہنا، اسلام پر عمل کرنا، اسلام کو فالو کرنا اسلام کے لیے ماننے والوں کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی مشکلیں پیش آئے گی کہ بہت سے جگہوں پر یا کچھ جگہوں پر ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمان اللہ کا نام لے گا اسے مار دیا جائے گا۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی؟ ایمان پر باقی رہنا دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور مشکلیں کیسی آئے گی؟ رسول اللہ نے فرمایا اللہ اللہ کو دیا، اللہ کا نام لینے پر مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ ہو رہا نہیں؟ ہو رہا جی؟ ہو رہا نہیں؟ ہو رہا ہے۔ کہاں کہاں ہو رہا ہے؟ بہت سی جگہوں پر ہو رہا ہے۔ ہمارے اس ملک بھارت کے اندر بھی جہاں مسلمان غریب ہے، کم ہے، میجارٹی میں کم ہے، دیہاتوں میں کم ہے، علاقوں میں کم ہے، ٹرین کا سفر کر رہے ہیں، گاؤں میں سے گزر رہے ہیں، کبھی ٹرین کے ڈبے میں، کبھی گلیوں میں گھیر گھیر کر، کبھی مام لنچی کے نام پر، کبھی بوڑھوں کو پکڑ کر، کبھی ان کی داڑھی کو پکڑ کر ان کو گھیر کر مارا جاتا ہے۔ ان سے کہا جاتا ہے تم اللہ کا نام لے لو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تمہیں اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تیری اولاد کو بخش دیا جائے گا، تیری جان تیرے حوالے کر دی جائے گی، تو اللہ کا انکار کر۔ لیکن وہ بوڑھا آدمی کہتا ہے ہزاروں لوگوں کے سامنے، نہیں نہیں میں جان دے دوں گا رسول اللہ کے قدموں کے لیے، میں جان دے دوں گا اللہ کے دین کے لیے، مگر میں دین کا سودا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مہدی کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر ایسے حالات پیش آئیں گے، اللہ 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 کا نام لینے پر بنوار کیا جائے گا۔ اور آج بھارت کی زمین پر مسلمانوں کا خون گر رہا ہے اللہ کا نام لینے پر۔ کہا جاتا ہے بتوں کا نام لو، کہا جاتا ہے بھگوان کا نام لو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تمہاری جان باہر ہو جائے گی، تمہارے گھروں اور مٹوں کو نہیں چلایا جائے گا۔ نبی نے بہت پہلے فرما دیا ایسے حالات آنے والے۔ اٹھاؤ ایک نظر افغانستان کی طرف، اٹھاؤ ایک نگاہ فلسطین کی طرف، اٹھاؤ ایک نگاہ غزہ کے ان معصوم بچوں کی طرف، اٹھاؤ نگاہ کبھی ملک شام کے اس معصوم بچوں کی طرف جہاں روزانہ ہزاروں بچوں کا خون زمین پر گر رہا ہے۔ پوچھو مارنے والے ظالموں سے، پوچھو معصوم بچوں کا قتل کرنے والوں سے، پوچھو ان کے جوان لڑکیوں کو بیوہ بنانے والوں سے ان کا قصور کیا ہے، ان کا جرم کیا ہے، انہوں نے کیا گناہ کیا ہے۔ تمہیں آواز ملے گی یمن کے علاقے سے، شام کے علاقے سے، فلسطین کے علاقے سے، غزہ کی زمین سے۔ فلسطین پکار پکار کر کہے گا ان کا جرم یہ ہے انہوں نے اللہ کو ایک مانا ہے۔
जुर्म क्या है? अल्लाह को माना है, रसूलुल्लाह को माना है। उस जुर्म की पादाश में अल्लाह का नाम लेने की वजह से आज मुसलमानों का खून जमीन पर पानी से ज्यादा सस्ता हो गया। नबी ने फरमाया असली महदी के दुनिया में जाहिर होने से पहले ऐसे हालात आए। तो मेरे अजीजों, यहां रुक कर एक बात को समझो, अगर खुदा न खास्ता, 1000 मर्तबा खुदा न खास्ता, अगर ऐसे हालात मुझ पर आ जाए, आप पर आ जाएं, हमारी औलाद पर, हमारे जनरेशन पर आ जाए, हमने उसके लिए क्या तैयारी कर रखी है कुर्बानी देने के लिए? हम दीन बचाएंगे या अपना घर बचाएंगे? हम दीन बचाएंगे या अपनी ड्यूटी बचाएंगे? हम दीन बचाएंगे कि राशन जमा करेंगे? हम दीन बचाएंगे, अपने बच्चों का दीन बचाएंगे या अपने आप की फिक्र करेंगे कि मैं से रहा तो बस से? हमारे पास इसकी क्या तैयारी है? क्या हमने कभी अपने आप को प्रिपेयर किया, रेडी किया? अगर ऐसे हालात आएंगे तो मैं अल्लाह के दीन के लिए अपने आप को कुर्बान करूंगा, मैं अपने घराने को कुर्बान करूंगा, मैं अपने बच्चों को कुर्बानी कराने के लिए तैयार रहूंगा। क्या कभी हमने अपनी औलाद को बताया कि बेटा तुम्हारे लिए तुम्हारी जान से ज्यादा, तुम्हारे लिए तुम्हारे घर से ज्यादा, तुम्हारे लिए तुम्हारी पढ़ाई से ज्यादा, तुम्हारे लिए तुम्हारी कमाई से ज्यादा, तुम्हारे लिए तुम्हारे पैसे से ज्यादा इस्लाम है, ईमान इंपॉर्टेंट है? कभी हमने बताया? कभी हमने नहीं बताया। अगर बेटा दाढ़ी रख लेता है और हैदराबाद में जॉब के लिए जाता है, कंपनी, आईटी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करता है, कभी बाहर का वीजा आ जाता है और वहां से अगर ये बात रखी जाए कंडीशन कि तुम्हें दाढ़ी निकालनी होगी, तो बाप कहता है, मां कहती है, बेटा जिंदगी बाकी रहेगी तो दाढ़ी कभी भी रख ली जा सकती है, लेकिन पेट पालना मुश्किल हो जाएगा। फलस्तीन के मासूम बच्चे अल्लाह के घर बैतुल मक़दिस मस्जिद अक़सा की हिफाजत करते हुए रोजाना जान को हथेलियों पे ले फिर रहे हैं और दुनिया के पूरे मुसलमानों को पैगाम दे रहे हैं। हम मासूम जरूर हैं, छोटे जरूर हैं, कमजोर जरूर हैं, लेकिन हमारी ईमानी हरारत तुमसे कहीं ज्यादा जिंदा है। यही हरारत ईमान की और यही पैगाम ईमान का हमें भी सीखना है, अपनी औलाद को देकर मरना है। बोलो इंशाअल्लाह करेंगे ना सब? यही बताने के लिए, इसी ईमान की हिफाजत के लिए कल से आपको यहां बुलाया गया है और आपको बार बार समझाया जा रहा है कि ये जो ईमान की ताकत है उसका आपको अंदाजा नहीं है, दुश्मन को पूरा पूरा अंदाजा है कि अगर तुम ईमान पर बाकी रहोगे, वो जानते हैं इस बात को, हमारे हजारों करोड़ों रुपए की मिसाइल का खात्मा नहीं कर सकते, इसलिए कि इनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन जो इनके पास है वो उनके पास है। क्या है हमारे पास? ईमान की दौलत है हमारे पास, सबसे बड़ी दौलत है हमारे पास। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, ईमान की दौलत है, हम हाथ उठाएंगे, अल्लाह हमारी मदद के लिए फरिश्तों को भेजेगा इंशाअल्लाह। शर्त क्या है? पक्के ईमान वाले रहना। क्या रहना? अब पक्के ईमान वाले हैं क्या? तो मैं हूं मुल साहब बोलते, क्या बोलते? हाँ बोलते। मुल साहब को जाके पूछो पक्के ईमान वाले हैं क्या? हाँ कल ही चाहे थे, बहन का हाथ नहीं दिए कहते, बोलते मुल साहब बोलते। क्या बोलते मुल साहब? कल ही चाहे थे, इनका घर का किस्सा आया था, इन्होंने जना बहन की शादी करते वक्त में बोले तुम्हारे अब्बा की प्रॉपर्टी में से क्या मिलने वाला नहीं है। पक्के मुसलमान है तो ऐसा अम्मा बाप प्रॉपर्टी छोड़े बेटे को मिलेगा, किसको भी मिलेगा? बेटी को भी मिलेगा। दे रहे भाया? नहीं दे रहे, खा जा रहे। अल्लाह की मदद आती नहीं आती। अब कमाना हाथ नहीं होना, क्या कर रहे हैं? सूद पे दे रहे। अल्लाह की मदद आती, हराम का खाए तो, मगर चल रहा हिस्सा ऐसा भी कर रहा, बाद लोगों ने होता ऐसा। शाम होते कि क्या कर रहे? हल्लू शरबत कल्लू करते, ढगलो हल्लू हल्लू करते होता। 6 बजते की बुझ जा रहा चिराग, हाँ झुमते मीनारा बन के फिर रहे होता है। मदद आती नहीं आती। समझ में आ रहा नहीं आ रहा जी? खैर अब ये लंबा टॉपिक हो जाएगा, अपने टॉपिक पे आ जाओ। अपन कितने हो गए अलामत? 9। अब 10 ही सुना रहा हूं, तुम लोगों को याद नहीं होगा, ये भी याद है। 10वीं अलामत क्या है? रसूलुल्लाह ने फरमाया 10वीं निशानी उलमा ने लिखा है ये होगी कि असली महदी के दुनिया में जाहिर होने से पहले पहले मुल्क शाम सीरिया में एक बादशाह होगा। कौन होगा? उस बादशाह का नाम बताया अल्लाह के नबी ने। क्या नाम होगा? बोलो सुफियानी। बोलो
وہ بادشاہ ملک شام سیریا میں ایمان والوں کو چن چن کے مارے گا اور رسول اللہ کے گھرانے کو چن چن کے مارے گا، یعنی اہل بیت کو مارے گا۔ کسے مارے گا؟ ایمان والوں کا بھی دشمن ہوگا، رسول اللہ کے گھرانے کا بھی دشمن ہوگا، اور جہاں جہاں اسے اطلاع ملے گی کہ یہ اہل بیت ہیں، نبی کے گھرانے کے لوگ ہیں، ان کو بھی چن چن کر قتل کرے گا۔ یہ بادشاہ کہاں ہوگا؟ سیریا میں ہوگا۔ اسی وقت میں جب یہ بادشاہ وہاں پر حکومت کر رہا ہوگا، اسی وقت میں عجیب و غریب حالات عرب میں پیدا ہو جائیں گے۔ کہاں پر؟ نمبر 11 ہے یہ۔ کیا ہے یہ؟ عرب کے اندر پولیٹیشن اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے حالات بگڑ جائیں گے۔ کیا حالات بگڑیں گے؟ عرب کے اندر جو لیڈنگ پرسنالٹی ہوگی، جو حکومت کرنے والے حاکم ہوں گے، بادشاہ ہوں گے، خلیفہ ہوں گے، ان کا انتقال ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ کتنے ہو گئے؟ 12۔ عرب کے بادشاہ کا انتقال ہو جائے گا۔ نمبر 13، جب بادشاہ کا انتقال ہو جائے گا، یہ سیریا کا بادشاہ، کیا نام تھا اس کا؟ کیا نام تھا جی؟ ہاں یاد ہے تم لوگ، ماشاءاللہ۔ وہ سفیانی بادشاہ، اس کو اطلاع ملے گی کہ عرب کے اندر کوئی بادشاہ نہیں ہے، فوراً اپنا ایک لشکر مکہ المکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے وہ سیریا سے روانہ کرے گا، اور اس کا لشکر مکہ اور مدینے کے درمیان ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ بیدا۔ بولو بیدا۔ وہاں وہ لشکر آ کر رکے گا۔ کتنے ہو گئے؟ 13۔ کتنے ہو گئے؟ ہاں۔ نمبر 11 کیا ہے؟ پولیٹیشن اعتبار سے حالات بگڑ جائیں گے۔ نمبر 12، ہاں نمبر 13، وہاں لشکر نکل کے آ کے کہاں رکے گا؟ بیدا۔ کہاں پہ ہے بیدا؟ مکہ اور مدینے کے درمیان ایک چٹیل میدان ہے، وہاں اس کا نام ہے بیدا۔ وہاں وہ لشکر آ کر اسٹے کرے گا اور مکہ المکرمہ پر حملے کی تیاری میں رہے گا۔ ان دی سچویشنز میں مدینے کے اللہ والے، پورے ٹاپ لیول کے اللہ والے بیٹھ کر مشورہ کریں گے کہ حالات بہت نازک ہے، کبھی بھی مکہ المکرمہ پر حملہ ہو سکتا ہے، اور ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہمارا کوئی خلیفہ نہیں ہے، ضروری ہے کہ ہم کسی نہ کسی کو بادشاہ ڈکلیئر کریں، کسی نہ کسی کو امیر بنا لے، کسی نہ کسی کو خلیفہ بنا لے۔ اب اس مشورہ کرنے کے لیے مدینہ المنورہ میں اللہ والوں کی میٹنگ ہوگی، مشورہ ہوگا کہ کسے بادشاہ بنایا جائے۔ کیا ہوگا؟ کتنے ہو گئے علامت؟ کس سے مشورہ ہوگا کسے بنایا جائے؟ تو مدینے کے اللہ والوں کی نگاہوں میں ایک شخصیت کا نام آئے گا، سب کی نگاہیں ان کے اوپر جا کر ٹھہر جائے گی کہ یہ آدمی کو ہم اپنا بادشاہ بنا لیں گے، یہ ہم میں کا نیک آدمی ہے۔ یہ مشورہ چل رہا ہوگا۔ نمبر 15 کیا ہوگا؟ جس کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہوگا ان کو خبر مل جائے گی کہ لوگ مجھے کیا بنانا چاہتے ہیں؟ بادشاہ، خلیفہ، امیر۔ یہ خبر سن کر نمبر 16 وہ سیدھا نکل کے وہاں سے روانہ ہو جائیں گے، اور کہاں پہنچیں گے؟ حضور آباد۔ کہاں پہ؟ بلا لیں گے یہاں پہ نکو فائدہ چھپا نا جی، بلائے تو ڈر رہے گا تم لوگ۔ بہرحال انہوں وہاں سے نکل کے ایک جگہ پہ جائیں گے، کہاں جائیں گے میں بولتا ہوں ذری دیر کے بعد۔ انہوں جہاں پر جائیں گے وہ کون ہوں گے؟ وہی ہوں گے اصلی مہدی۔ کون ہوں گے یہ؟ جن کے بارے میں مدینے میں مشورہ ہو رہا ہوگا، اور ان کے بارے اور جو نکل کر مدینہ کو چھوڑ کر سیدھا کہاں جائیں گے؟ حضور آباد نہیں، کہاں پہ؟ وہ بولتا ہوں ذری دیر کے بعد۔ وہی ہوں گے اصلی مہدی۔ یاد رہیں گا؟ بولو انشاءاللہ۔ اب اصلی مہدی کو پہچاننا کیسا؟ اصلی مہدی کو یہ تو ان کے آنے سے پہلے کیا کیا ہونا بتا دیا، وہ بہت چیزاں ہے، میں اس میں سے خالی کتنے بتایا؟ 15 بتایا خالی، تم لوگ سمجھے نہیں؟ ایسا بتانا بیٹا تو 50 کے اوپر ہے، بعض لوگ 100 بھی لکھے، میں اس میں سے کتنے بتا رہا ہوں؟ خالی only 15۔ اب
کوئی آدمی کھڑے ہو کے بول جائے جیسا میں آپ کو بولا تھوڑے لگا بول رہے آئے چلے گئے بول رہے, تھوڑے بول رہے آئے گئے آتے کہتے بول رہے, تھوڑے لگا ہیچ نہیں بول رہے. اب ایران میں 3000 پٹھے ہیں اندر جلوں میں, اصلی مہدی کو پہچاننا کیسا؟ کوئی اگر کل کے دن کریم نگر میں بول دیا میں مہدی ہوں تم لوگوں کا, مان لینا. نہیں ماننے کے لیے ریزن کیا ہے تمہارا کرنے؟ کیسا کیا ہے علامت ان کے معلوم ہونا نہیں ہونا؟ بولو کس کو نہیں معلوم کرنا, جلدی ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ کس کو معلوم کرنا ہے؟ تھوڑوں کو معلوم کرنا ہے ایسا دکھ رہا. ارے پورے مل کے اٹھاؤ. اچھا ہاں, نمبر 1 اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کا نام کیا ہوگا؟ اصلی مہدی کا نام کیا ہوگا؟ اچھا کہاں پیدا ہوں گے؟ دیکھو یاد کر لینا, بولو انشاءاللہ یاد کر لیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا اصلی مہدی مدینے منورہ میں پیدا ہوں گے. بولو کہاں پیدا ہوں گے؟ سب مل کر بول لو, ذرا زور سے بول لو. شاباش ماشاءاللہ. کہاں پیدا ہوں گے اصلی مہدی؟ مدینے منورہ میں پیدا ہوں گے. ان کا نام کیا ہوگا؟ نبی نے فرمایا میرے نام پر ان کا نام ہوگا. ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد. تو اصلی مہدی کا نام بھی کیا ہوگا؟ محمد. نمبر 3 ان کے ابا کا نام کیا ہوگا؟ نبی نے فرمایا میرے ابا کا جو نام ہوگا اصلی مہدی کے ابا کا بھی نام وہی ہوگا. ہمارے نبی کے ابا جان کا نام کیا ہے جی؟ عبداللہ. تو مہدی کے ابا کا نام بھی کیا ہوگا؟ عبداللہ. نمبر 4 خاندان کیا ہوگا؟ نبی نے فرمایا میرے خاندان میں پیدا ہوں گے مہدی. کس کے خاندان میں؟ ہاں میرے خاندان میں پیدا ہوں گے. نمبر 5 کس کی نسل میں سے ہوں گے؟ نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے. کتنے ہو گئے؟ نمبر 1 کہاں پیدا ہوں گے؟ نمبر 2 نام کیا ہوگا؟ نمبر 3 ابا کا نام کیا ہوگا؟ نمبر 4 خاندان کیا ہوگا؟ رسول اللہ کا خاندان ہوگا. نمبر 5 نسل میں سے کس کی ہوں گے؟ یاد رہے گا. اب ایک سوال کریں گے نا کو میں پوچھ رہا ہوں کو مداخل سوال چل رہا تم خاموش. ہاں کریں گے تو ذہن کھل دیں گا. مہدی کا نام کیا ہو بولے آپ لوگ؟ ادھر والے تو خود بھی نہیں پڑھ رہے, ان لوگ کدوا نہیں ڈالے صاحب ملتان میں آ کے. ہاں کیا نام رہے گا جی مہدی کا؟ تو ان کے 2 نام ہیں. تم نے بولا نا اب بھی, تو میں خالی پوچھ رہا ہوں. ان کے 2 نام ہیں, کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ پھر تم نہ بولے نا. یہاں رک کے بات سمجھو, پوائنٹ کی بات دل میں لکھ لو, ہمیشہ مرتے دم تک یاد رکھنا. بھٹکانے والا ایسی بھٹکاتا آ کے کیا کرتا؟ کنفیوژن ڈالتا دماغ میں. تم کو جو اتنا معلوم ہے اس میں بھی کیا کرتا؟ شک ڈالتا آ کے. سمجھے؟ اب اپن نہیں معلوم ہوتا تو غلط بول سمجھا دے رہے بابا مول صاحب, اب تک جو معلوم تھا پورا ختم. اپنے کو نہیں معلوم ہوتے بھی ٹینشن لینا نہیں. کیا بولنا؟ ارے مول صاحب کو چل رہے بھائی, کہاں چل؟ ہمیں کیا کرتے مول صاحب کو جانا پسند ہی نہیں کرتے. تو بول رہے کیا ہے کہ مول صاحب تو کیا سمجھاتے نہیں رہے, ہمارے مول صاحب تو پوچھ نکو کرتے. تو تمہیں کون سا مول صاحب کو آگے بڑھتے ہیں بھائی؟ ہمیں بڑھ رہے مول صاحب کو نہیں, ہمیں روز آتے جمعہ کو جمعہ. کب آتے؟ روز آتے جمعہ, روز آتا. پھر ہفتے میں ایک بار, وہ بھی کب آتے ہیں؟ ہفتے میں ایک بار بھی آخری میں آتے. کب آتے؟ انہوں خطبہ کب شروع کرتے کہ میں جب آپ رہے. دوسرا 13 سے آگے ہو رہے مہینے, انہوں خطبہ ختم کرے کو کو آتے ہوتے. تیسرا اس سے بھی آگے تم لوگ جب جاتے ہیں انہوں اللہ ہو گئے خدا تم میں اور جانا ہوتا, انہوں رکوع میں جانے سے بولے آتے میں. کہاں پڑھتے نماز؟ باتھ روموں میں پڑھ لو تم, وہاں پہ وضو خانے کا ڈال لے کے پڑھ لے کے چل جاتا ہوں میں. اب مولوی صاحب بیچارے 1 بجے تو تیاری کر لے گیا کہ یہ نہ کو کرو, یہ نہ کو کھاؤ, یہ پیو, یہ کرو, تو کوئی بھی سن رہے نہیں سن رہے. آج کل کی دنیا, آج کل کے بچے کس سے سن رہے؟ اما بابا سے نہیں سن رہے, اسکول کے ٹیچروں سے نہیں سن رہے, مسجد کے مولانا سے نہیں سن رہے. کس سے سن رہے؟ علامہ گوگل سے سن رہے. کس سے سن رہے؟ علامہ گوگل شریف, یوٹیوب صاحب, مولانا انسٹاگرام صاحب سے سن رہے.
انہوں ہمارے مولسانہ بنے ہوئے مسجد کے امام صاحب سمجھنے تیار نہیں ہے، مسجد کے مولانا صاحب سے دین سیکھنے تیار نہیں ہے، مسجد کے مولانا سے بیان سننے تیار نہیں ہے، ان کے جا کے کوئی مسئلہ پوچھیں گے تیار نہیں ہے، زیادہ پڑھ لیا لکھ لیا تھوڑا حیدرآباد کی ہوا لگ گئی نا تو کون حیدرآباد کے آنے جانے والے رہے تو ان کی انگلی کر دیا پن مار دیا ان بچہ کہاں سے سیکھ رہے تم دین؟ ہاں میں گوگل سے کیسا میں سیدھا گوگل میں جا کے پوچھتا ہوں ہاؤ ڈو ڈو واٹ از دس ختم، میرے کو دین کون سکھا رہے صاحب؟ گوگل سکھا رہا ہے، وہاں سے دین سیکھ رہے، تو آج کے بعد کس سے دین سیکھیں گے بولو جلدی؟ علامہ گوگل سے، اپنے امام سے مولانا صاحب سے خطیب صاحب سے مفتی صاحب سے محلے کے امام صاحب حافظ صاحب سے سیکھیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اگر کون تو کچھ بھی بھیجا دیا ویڈیو یہ اچھا ہے دیکھو بیان زبردست ہے صحیح بات بتا رہے انہوں بتا رہے کہ نہیں بتا رہے کہ فیصلہ اپن کرنا کیا کرنا مول صاحب سے بتا لینا۔ اب تھوڑے لوگوں کو پریشانی رہتی مول صاحب ریپلیس نہ دیتے بھائی ہمارے ریسپونڈ ہی نہیں کرتے ٹائم نہ دیتے نہیں دیتے کیا کرنا بھائی اب بیماری آ گئی بخار آ گیا ہاسپٹل ایک ہی ہے اپنے علاقے میں کیا کرتے جاتے نہ جاتے 4 گھنٹے لگے تو جاتے نہ جاتے جانا ہے بھائی بتا لینا ہے بہت بزی رہتا کیا کریں گے اب چھوڑ دے کیا جاتے اس کو 4 گھنٹے لگنے دو 6 گھنٹے لگنے دو بتا کے دل کو تسلی ہوئے تک بیٹھ کے دم کر کے آتے ڈاکٹر کو آتے نہیں آتے وہی چیز جو دین کے ڈاکٹر صاحب ہے ٹائم نہیں دے تو بار بار جانا ان کو دم کرنا کریں گے بولو انشاءاللہ ہاں تو کیا بتا رہا تھا میں دین علماء سے سیکھنا ہے اب دیکھو دشمن وسوسہ ڈالتا ہے یہ بول کے 2 نام ہے کیا 1 نام ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا اب اچھا سمجھ لو ہمارا ٹائم ایسا تھا اگر کیا رکا تھا نہیں گھڑے کو ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا نام رکھتے عمران کیا رکھتے ہاں اور بچی پیدا ہوتی گھر میں نام رکھتے شبانہ کیا رکھتے آفرین فرحین ہاں بچہ پیدا ہوا نام رکھے ابراہیم پر پیار سے کیا بلاتے ابراہیم گھر میں بلاتے نہ بلاتے تھے حضرآباد نے کیا بلاتے ابو ہاں عمران نام رکھے پیار سے کیا بلاتے امو بلاتے نہ بلاتے بچی بڑا رہے گھر میں نام رکھے کیا شبانہ پیار سے کیا بلا رہے اب تمہیں صحیح بول ابو امو شبو نامہ ہے ہاں کیا بلا رہے مگر پیار سے بلا رہے ایسی جو ہے ان کا اصلی نام ہوگا محمد کیا نام ہوگا مگر پیار سے جو دنیا پوری پکارے گی ان کو اور ان کا جو نک نیم ہوگا جو لقب ہوگا اصلی نام سے زیادہ مشہور ہوگا وہ نام اس لیے کہ نبی بار بار بتا رہے مہدی 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 تو پوری دنیا میں انہوں اصلی نام کے بجائے اپنے نک نیم لقب سے مشہور ہوں گے اور وہی نام سے دنیا میں انٹروڈکشن ان کا ہوگا اور اسی نام سے دنیا میں جانے اور پہچانے جائیں گے وہی نام کیا ہے ان کا مہدی تو اصلی نام تو ہے مہدی محمد لیکن پہچانے جائیں گے بلائے جائیں گے کس نام سے مہدی یاد رہیں گا بولو 2 نام ہیں ان کے ارے نام ایک ہی ہے محمد لقب ہے ان کا مہدی لقب کیا ہے ان کا مہدی یاد رہیں گا بولو انشاءاللہ کیا کیا علامت ہے اصلی مہدی کے نمبر 1 پیدا کہاں ہوں گے نمبر 2 نام کیا ہوگا نمبر 3 ابا کا نام کیا ہوگا نمبر 4 خاندان کیا ہوگا نبی کا خاندان نمبر 5 نسل میں سے کس کے ہوں گے بی بی یاد رہیں گا انشاءاللہ اب جب مہدی جوان ہو جائیں پیدا کہاں ہوئے مدینے میں مدینے کے اللہ والے کیا کر رہے تھے ذرا بیک گراؤنڈ میں جاؤ پھر سے وہیں جا کے آنا ہے کیا کر رہے تھے کئی کا مشورہ چل رہا تھا بادشاہ تو کس کو بلانا چاہ رہے تھے انہی کو ان کو خبر ملے گی کہ مدینے کے اللہ والے مجھے بادشاہ بنانے کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں تو یہی اصلی مہدی مدینہ کو چھوڑ کر سیدھا کہاں آ جائیں گے بنا میں یا تو نہیں آنا ہے بول تم لوگ تو اصلی مہدی مدینے سے نکلیں گے اور روانہ ہو جائیں گے مکۃ المکرمہ کی طرف کہاں چلے جائیں گے مکۃ المکرمہ جیسے ہی مکۃ المکرمہ کو جائیں گے مکہ جانے کے بعد سب سے بڑا کام کیا رہتا عمرہ کرنا رہتا کیا کرنا رہتا عمرہ کرنا طواف کرنا
تو مہدی وہاں پر جائیں گے, عمرہ کر رہے ہوں گے, طواف کریں گے, اتنے میں یہ مدینے کے اللہ والے بھی ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے مدینے سے مکہ المکرمہ پہنچ جائیں گے, یہ بھی عمرہ کریں گے اور طواف کر رہے ہوں گے. اصلی مہدی اس طواف کی حالت میں, مدینے کے اللہ والے بھی طواف کر رہے ہوں گے, طواف کی حالت میں ان کی نگاہیں مہدی پر پڑے گی. پڑھنے کے بعد کیا کریں گے, سیدھا ان کو جا کے پکڑیں گے, پکڑ کے سیدھا, اب بولو لیں گے نہیں لیں گے, یہاں پہ پکڑ لیے لے کے جائیں گے کدھر, مدینے کو لے جانا بول کے بولا. میں بول رہا ہوں حضور آباد ہے, تم لوگ کیا بولتے, کریم نگر بلا لینا, حیدرآباد بلا لینا. مدینے کے اللہ والے ان کو طواف کی حالت میں دیکھیں گے, وہی پہچانیں گے, پکڑیں گے اور لائیں گے کہاں, قربان جائیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. نبی نے فرمایا پکڑ کے مدینہ بھی نہیں لے جائیں گے بلکہ خانے کعبہ کے صحن میں ان کو لائیں گے. کہاں لائیں گے, خانے کعبہ کا صحن بھی بہت بڑا ہے, اس صحن میں کدھر, اللہ کے نبی نے وہ جگہ بتائی. کیوں بتائی, تاکہ یہ امت کسی جھوٹے آدمی کو مہدی نہ مانے. باریک سے باریک چھوٹی سی چھوٹی ڈیٹیل نبی نے دی. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے, جب ان کو طواف کی حالت میں دیکھ کر پہچانیں گے تو خانہ کعبہ کے صحن میں لائیں گے. کہاں پر, نبی نے بتایا کہ خانہ کعبہ میں کہاں لائیں گے, جہاں حجر اسود رکھا ہوا ہے. خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں نا, ان 4 کونوں میں سے ایک کونے میں کیا ہے, جنت کا پتھر رکھا ہوا ہے. کیا نام ہے اس کا, حجر اسود. اس کے بالکل ذرا آگے سنہری کلر کی جالیاں ہیں. کیا ہے, پیلے کلر کی. کیا نام ہے اس کا, مقام ابراہیم. بولو. نبی نے فرمایا, علماء نے لکھا ہے, حضرت مہدی کو پکڑ کے جب لائیں گے, حجر اسود اور مقام ابراہیم ان دونوں کے درمیان کی جگہ میں لایا جائے گا. لانے کے بعد حضرت مہدی سے کہیں گے, حضرت اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ تاکہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں اور آپ کو خلیفہ ڈکلیئر کریں. کیا بولیں گے, آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے, ہم آپ کے ہاتھ پہ کیا کرنا چاہتے ہیں, بیعت کرنا چاہتے ہیں. آپ کو کیا بنانا چاہتے ہیں, خلیفہ, بادشاہ بنانا چاہتے ہیں. حضرت مہدی پہلی مرتبہ میں بولیں گے, آئی ایم سوری, میں اس کام کے لیے ریڈی, میں بادشاہ بننے تیار, میں خلیفہ بننے تیار نہیں. دوسری مرتبہ پھر مدینے کے اللہ والے پریشر ڈالیں گے, کہیں گے حضرت آپ آگے بڑھو. حضرت مہدی کیا بولیں گے, نبی بھی میں تیار نہیں. تیسری مرتبہ پھر کہا جائے گا کہ حضرت ہاتھ آگے بڑھائیے. تیسری مرتبہ بھی حضرت مہدی کیا بولیں گے, میں تیار نہیں ہوں. چوتھی مرتبہ کیا ہوگا, اب مدینے کے اللہ والے بولیں گے نہیں بلکہ سیدھا ہاتھ ان کا اپنے ہاتھ میں لیں گے اور خانہ کعبہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھیں گے اور کہیں گے, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں, آپ کو خلیفہ مانتے ہیں, آپ کو حاکم مانتے ہیں, آپ کو بادشاہ مانتے ہیں, آپ کو امیر مانتے ہیں. ارے بولو سبحان اللہ. آج سب کے موقع ہے جی تم لوگ, ہاں اتنی زبردست بات ہے نا, کیا بولنا. تو وہاں پر پہلی بیعت ہوگی مہدی کے ہاتھ پر. کہاں پر, خانہ کعبہ کے صحن میں. پہلی بیعت کہاں پر ہوئی, اچھا پوائنٹ ہے یاد رکھو, کہاں پر ہوئی, خانہ کعبہ کے صحن میں ہوئی. بیعت کرنے والے کون ہیں, ہاں مدینے منورہ کے اللہ والے. اور کیسے اللہ والے, نبی نے ان کی شان بتائی کہ وہ زمانے کے, علماء نے لکھا ہے وہ اس زمانے کے ٹاپ لیول کے اللہ والے ہوں گے. کون ہوں گے, اصلی مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہوگی کہاں, خانہ کعبہ کے صحن میں. کون کریں گے بیعت, مدینے کے اللہ والے. اور ان کی شان کیا بتائی نبی نے, کیا لکھا علماء نے, وہ اس زمانے کے کیسے ہوں گے, سب سے بہترین اللہ والے, یعنی ہماری زبان میں ٹاپ لیول کے اللہ والے ہوں گے. اب جتنے لوگ بول رہے آئے گئے آئے گئے آتے, ان کو مہدی ماننے والے کون ہیں, ڈپلیکیٹ مہدی کو مہدی ماننے والے کون کون ہیں, رکشے والا, ہوٹل والا,
आईटी में जॉब करने वाला, कोई इंजीनियर पढ़ने वाला, कोई डॉक्टरी पढ़ने वाला, कोई होटल में वेटरिंग करने वाला, कोई लारी का ड्राइवर, कोई जॉब नहीं करने वाला, इन लोगों को गोबरियों को क्या मान रहा? महदी। कोई खादियानी को महदी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जबकि असली जो महदी होंगे उनको कौन पहचानेंगे? मदीने के अल्लाह वाले पहचानेंगे। बैत भी करेंगे तो कौन करेंगे? मदीने के अल्लाह वाले करेंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और कैसी उनकी शान होगी? टॉप लेवल के अल्लाह वाले होंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब जो आदमी मेहदी है बोल के बोला, पहचानना आसान है मुश्किल है? याद रहेगा? जाके लोगों को बताएंगे अपन असली मेहदी के बारे में, बोलो इंशाअल्लाह। महदी के जाहिर होने के बाद क्या होगा? सेकंड टॉपिक क्या समझना है? जाहिर हो गए, अब करेंगे क्या आने के बाद दुनिया में? क्या सिचुएशन चल रही? सुफियानी का लश्कर हमले की तैयारी में है। किधर? मकामे बैदा में। कभी भी हमला हो सकता है। और इधर महदी को तैयार किया ही इस वास्ते किया गया है कि हजरत दुश्मन सर पर आ चुका है। कभी भी खाने काबा पर मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन पर हमला हो सकता है। आप हाथ आगे बढ़ाइए ताकि हम आपके हाथ पे बैअत करें। बैअत और खलीफा बनाया ही गया है मक्कतुल मुकर्रमा की हिफाजत के लिए, दुश्मनों के हमले को रोकने के लिए। तो पहला जो काम महदी जाहिर होने के बाद करेंगे वो क्या काम होगा? लड़ाई की, अरे बोलो जी, तैयारी। क्या होगी? मगर कैसी होगी? दुश्मन तो आ चुका है, फौज की जरूरत है, लड़ने वालों की जरूरत पड़ेगी, हथियारों की जरूरत पड़ेगी। मगर मुकाबला कैसे होगा? कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। नबी ने सारा लश्कर खींचा समझने के लिए। क्या है? महदी की बैत हुई कहां पर बोलो? मक्का में। किन लोगों ने बैत की? अब पूरे मक्के को मालूम हो गया क्या महदी आगे बोल के? नहीं होगा। मदीने को पूरे मदीने को खबर मिली कि क्या कि कौन जाहिर हो गए? नहीं मिली खबर। ना पूरे मक्के को मालूम हुआ महदी आ गए, ना पूरे मदीने को खबर मिली कि महदी जाहिर हो गए। और खबर जाना है पूरी दुनिया में भी कि कौन जाहिर हो गए साहब। तो खबर पूरी दुनिया में जाना है, कमजोर मुसलमानों को हौसला देना है। जहां जहां मुसलमान कमजोर है, मारे जा रहे होंगे, और उनको एक दिलासा मिलेगा, उन्हें खुशी मिलेगी कि हमारे जख्मों का मरहम आ चुका है, हमारे दुखों के दिन जाने वाले हैं, हमारी परेशानियां खत्म होने वाली है, इस्लाम का परचम लहराने के दिन आने वाले हैं। यह खबर सारी दुनिया में जाना है, मगर जाएगी कैसे? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो यहां रुक एक बात बोलो, दिल में आ रही, बोलना नहीं बोलना बोलो। दुनिया में दो सिस्टम चल रहे। कितने? एक शैतान का सिस्टम चल रहा। किसका? एक अल्लाह का सिस्टम चल रहा। किसका? हम क्या समझ रहे हैं? अल्लाह की मदद नहीं आ रही समझ रहे। हम क्या समझ रहे हैं? इतना सब हो रहा, अल्लाह हमारी मदद कई को नहीं कर रहा बोल के बोल रहे। इतना सब हो रहा, कई को हमारे हालात बदल रहे बोल के हमें सोच ले रहे। तो याद रखो, अल्लाह की मदद अभी भी चल रही है, समझ में नहीं आ रही। तो दो सिस्टम है, एक शैतानी सिस्टम है, एक रब्बानी सिस्टम है, एक दज्जाली सिस्टम है, एक रहमानी सिस्टम है। हम कौन से सिस्टम के लोग हैं? कौन से सिस्टम के लिए काम करना है? रब्बानी, रहमानी। बचना किससे है? दज्जाली, शैतानी। बचाना किससे है पूरी दुनिया को? हाँ। और एक बात बोलूं, नौजवान जरा ज्यादा दिक्कत, बोलना नहीं बोलना चाहिए। आजकल हमारे बच्चे क्या करते हैं? वो यूट्यूब पर जाके जरा नई नई चीजों को खुजाने की बीमारी रहती। नहीं खुजाना बोले तो भी क्या करते? खुजा के देखिए कैसा मजा आता है। तो वहां जाके भी क्या कर रहे हैं आजकल? जरा सीरियल ना देख रहे, पिक्चर ना देख ले रहे, कुछ तो पोल्टा ना देख रहे, क्या बोल रहे हैं? आजकल दुनिया के हालात बदल रहे हैं और पूरी दुनिया में सिस्टम आने वाला है, और उसके बारे में पढ़ ले रहे। कभी क्या जाके पढ़ ले रहे, कभी दुश्मन के बारे में पढ़ ले रहे, कभी जना उसके सैम्बलों के बारे में पढ़ ले रहे, कभी जना ऐसा निशान बता दिखता, देखो ऐसा दिखता ना, ऐसा क्या बोलते हैं इसको? इल्यूमिनाटी कहते हैं। हमारे बच्चों को सब मालूम है, इलाज बोल रहा, मैं तो नहीं भी आना, खाली ऐसा बताया। क्या बोल रहे हैं इसको? ये किसकी निशानी है? इल्यूमिनाटी की है। ये किसकी निशानी है साहब? बोले दज्जाल की निशानी है।
اور کیا ہے؟ بولے ایک آنکھ کس کی نشانی ہے؟ دجال کی نشانی ہے. کس کا سسٹم ہے؟ بولے دجال کا سسٹم ہے. سسٹم کا نام کیا ہے؟ بولے الومیناتی ہے. ایسا ہمارے بچے اسکول میں کالج میں پڑھ رہے, اسی کے بارے میں ریسرچ کر رہے, پڑھتے 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 جس کو بولے اس کو دجال مان لے رہے, جہاں پر بھی کچھ بھی ڈیزائن دکھا یہ دجال کا ہے بول رہے. پھر سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ تو یہ دو سسٹم چل رہے ہیں. اسی ایک سسٹم کیا ہے؟ ربانی اور رحمانی نظام ہے, جو بالکل غیبانہ انداز میں اللہ تعالیٰ کا سسٹم چل رہا ہے. اسی سسٹم کا حصہ ہوں گے حضرت مہدی. اسی سسٹم کا حصہ ہوں گے. اوپر سے جا رہا میں کون سی بھی دنیا میں لے جا کے لا رہے ملتا بول کے, یہی ہے اصل دین. تو اصلی مہدی جب آئیں گے ظاہر ہوں گے اور خبر پوری دنیا کو جانا ہوگی. خبر جائے گی کیسی پوری دنیا میں؟ اس وقت میں اللہ تعالیٰ غیبی نظام بنائیں گے مہدی کے آنے کے بعد. کیا ہوگا وہ غیبی نظام؟ ذرا اچھا سنو. ادھر دشمن کا لشکر کھڑا ہوگا, حملے کی تیاری میں ہوگا. ادھر مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہوگی اور خبر جانا ہے پورے مکے میں, خبر جانا ہے پورے مدینے میں, اور خبر جانا ہے پوری دنیا میں. کیسے جائے گی؟ مہدی کو آ کر مدینے کے اللہ والے کہیں گے دشمن کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے, ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ حضرت مہدی لشکر کو لے کر خانہ کعبہ میں دعا کریں گے اللہ کے سامنے. کیا کریں گے؟ دعا کریں گے. ظاہر ہوتے ہی, بیعت کرتے ہی اللہ تعالیٰ حضرت مہدی کی اس دعا کو قبول کریں گے. کیا کریں گے؟ دعا قبول ہوگی. نتیجہ کیا نکلے گا؟ ادھر دعا ہوگی حضرت مہدی کی, اے اللہ آپ خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائیے, ایمان والوں کی حفاظت فرمائیے. ادھر صورتحال بدلے گی. کیسے؟ وہ جو لشکر سیریا سے نکلا تھا سفیانی کا اور بیضا میں ٹھہرا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ اس زمین کو حکم دیں گے کہ اے زمین تو پلٹ جا. کیا حکم آئے گا؟ پلٹ جا. اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق زمین پلٹ دی جائے گی, زلزلہ آئے گا اور سارا سفیانی کا لشکر زمین کے اندر دھس کر ختم ہو جائے گا. سفیانی کا ایک آدمی لشکر کا زندہ بچے گا اور الٹے پاؤں بھاگے گا ملک شام سیریا کو, اور جا کر سفیانی بادشاہ کو خبر دے گا, اطلاع دے گا کہ بادشاہ ہم مکہ پر حملہ کرنے کے لیے گئے تھے, ہمارے پاس اوپر ایسے ایسے حالات آئے, پورا لشکر اور پورے ہتھیار پورا سامان زمین کے اندر دھس کر ختم ہو گیا, میں اکیلا زندہ بچ کر آپ کے پاس آیا ہوں. یہ جو واقعہ پیش آئے گا زمین میں دھس کر ختم ہونے کا, اسی واقعے کی خبر پھیلے گی پورے مکہ المکرمہ میں. یہی خبر واقعہ بنے گا, ذریعہ بنے گا پورے مدینے میں پھیلنے کا, اور یہاں کے دونوں سے نکل کر خبر پوری مصر میں جائے گی. نکلتے نکلتے پوری دنیا میں خبر وائرل ہوگی کہ کون ظاہر ہو گئے. ارے بولو. ایک واقعہ ان کے آنے کے لیے پوری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائیں گے. یہ ہے اللہ کا غیبی نظام. سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ اللہ جب اپنی بات کو پہنچانے پر آئیں گے پہلے سے سسٹم ریڈی کر کے رکھے ہوئے ہیں, وہ ہونا طے ہے. ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا. آ رہا اپنے سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ کا غیبی نظام, اللہ کا غیبی سسٹم کام کرنا شروع کر چکا ہے, ہم اسے دیکھ نہیں پا رہے. تو بہرحال یہ ہوگا اور یہ خبر پھیلے گی, اور اس کے بعد میں پھر کیا ہوگا؟ سیکنڈ ٹائم پہ یہ خبر جیسے ہی باہر نکلے گی تو دوسری مرتبہ عراق اور مصر کے اور بعد سیریا کے اللہ والے اصلی مہدی آئے نہیں آئے یہ خبر کی تحقیق کرنے کے لیے یہ لوگ پھر مکہ المکرمہ کو آئیں گے, اصلی مہدی کو ڈھونڈیں گے, تلاش کریں گے, اور ان کو پھر لا کر ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی. یہ کتنی مرتبہ ہو رہی تھی بیعت؟ ارے بولو دوسری بیعت. اب دوسری بیعت بھی کون کر رہے ہیں؟ یہ بھی اللہ والے. کون کر رہے ہیں؟ اب دوسری مرتبہ بیعت ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ ذرا اچھا سے سنو. وہ سفیانی بادشاہ ملک شام سے خود نکلے گا نئے لشکر کو لے کر. کیا کرے گا؟ خود نکلے گا نئے لشکر کو لے کر حملے کی تیاری کے لیے. ادھر مہدی کو اطلاع ملے گی کہ دشمن پھر سے نئی طاقت کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. ادھر مہدی بھی تیاری کریں گے اپنے لشکر کو لے کے چلنے کی. ادھر مہدی بھی لشکر کو لے کر روانہ ہوں گے, ادھر سفیانی اپنے پاس دشمنوں کی فوج کو لے کر روانہ ہوگا. دونوں صفیں آمنے سامنے ہوں گی. بتاؤ اب لڑائی ہوں گی یا دعا ہوں گی؟ پھر
इधर की आवाज आ रही दुआ होना देते, इधर से आवाज आ रही लड़ाई होना देते। नहीं अपन ना क्या बोलते, लड़ाया पंचायत नक्को बोलता, दुआ कर लेना खत्म होता। हर काम दुआ से नहीं होता, हा? दुआ के साथ तदबीर करना पड़ता, दुआ के साथ कुछ काम भी करना पड़ता तो मदद आती अल्लाह ने की। अब कमाने जाएंगे से नहीं बोले अल्लाह तू खिला, तो बोला ना तू खिला, अल्लाह ने बोला मेहनत करे तो खिला तुम। मेहनत कर दो ना बोला बंदा, और बैठे जगह बोला तुम खिलाते बोले ना खिलाओ कहते, जबरदस्ती की बात हो जा रही है। हम मेहनत कर रहे थे नहीं अल्लाह की मदद आना, अपन कुछ करे तो उनकी तरफ से मदद आती, इसलिए बोलते हरकत में। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो इधर महदी लश्कर को लेकर रवाना होंगे, उधर सुफियानी लश्कर को लेकर आएगा, बाज़ाब्ता सफे तैयार होगी और लड़ाई का आगाज होगा। कुर्बान जाइए, दुश्मन हजारों की तादाद में होगा। महदी कितने लोगों को लड़ने जाएंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा खूबसूरत मंजर खींचा है उस जमाने का। नबी ने फरमाया महदी अपने लश्कर को लेकर रवाना होंगे, और फरमाया सिचुएशन कैसी होगी उस जमाने में, दीन कमजोर हो चुका होगा। कैसा होगा? पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में दीन कमजोर हो चुका होगा। और हालात कैसे हैं? अल्लाह का नाम लेने पर मारा जा रहा होगा, वही हालात जो रसूलुल्लाह के जमाने में है। इस्लाम कमजोर है और मदद करने के लिए कोई ताकत नहीं है, मुसलमान कमजोर है, सहाबा इकराम कमजोर है। उसी कमजोरी की हालत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की पहली लड़ाई लड़ने के लिए सहाबा को लेकर निकलते हैं। 313 लड़ाई का मैदान जमा, अल्लाह की मदद आई नहीं है, इस्लाम का बोलबाला हुआ नहीं हुआ, कमजोरी से आए और इस्लाम का परचम लहराया। इस्लाम की पहली जंग में रसूलुल्लाह ने फरमाया जब महदी जाहिर होंगे और लड़ाई के लिए निकलेंगे और हालात कैसे होंगे, इस्लाम कमजोर होगा, फिर अल्लाह ताला इस्लाम को गलबा देंगे। तो जो महदी के साथ लड़ने के लिए लश्कर निकलेगा, रसूलुल्लाह ने फरमाया उनकी तादाद भी बदर के सहाबा की तादाद के बराबर 313 होगी। बोले सुभान अल्लाह। तुमने कितना होगा लश्कर महदी के साथ? 313। क्या पैगाम दिया गया यहां पर? यानी हालात बदलने वाले। क्या बदलने वाले? हालात बदलने वाले ही। आज दुनिया की हुकूमतों में राज कर रहे हैं और समझ रहे हैं हम कभी खत्म नहीं होंगे, हमारे बाद आइंदा की जनरेशन हुकूमतें करेंगी और हम चुन चुन कर सिर्फ मारते रहेंगे। नहीं, अल्लाह ने कुरान में फरमाया तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, कभी हालात एक जैसे नहीं रहते। आज तुम्हारी बारी है, कल किसी और को इख्तियार दिया जाएगा, कल किसी और को हुकूमत दी जाएगी, तो तुमसे बेहतरीन हुक्मरानी करेंगे, अल्लाह का फरमान जारी करेंगे। ऐसे नेक और अच्छे बंदों को अल्लाह ताला तख्त जानशीनी अता फरमाएंगे। उन्हीं में से हजरत महदी और उनका लश्कर होगा। 313 का लश्कर लेकर हजरत महदी दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। जीतेंगे हारेंगे? हर दिल की आवाज यही है, क्या है? जीतेंगे। हारने के दिन खत्म, परेशानियों के दिन खत्म, अच्छे दिन आने वाले हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा नारा? किसके आएंगे न्याय नहीं मालूम है, मगर हमारे नबी खबर दिए, पक्की खबर दिए, हमारे भी यकीन है। बोलो अच्छे दिन जरूर आने वाले। अब लश्कर की लड़ाई होगी, हजरत महदी का लश्कर जीतेगा, सुफियानी हारेगा और बहुत सा माले गनीमत मुसलमानों को मिलेगा। और उसके बाद क्या होगा? फिर पहली लड़ाई तो जीत गए, उसके बाद हजरत महदी, बहुत भारी जुमला मैं आपकी खिदमत में हवाले कर रहा हूं। हजरत अल्लाह के नबी ने फरमाया जहां जहां पर इस्लाम कमजोर होगा, मुसलमान सताए जा रहे होंगे, मजलूमियत में होंगे, वहां वहां महदी का लश्कर रवाना होगा, इस्लाम का परचम लहराएगा और इस्लाम की हुकूमत कायम होगी। यानी अच्छे दिन आए और खूब मालो दौलत आएगी। और क्या होगी? आएगी, इतनी मालो दौलत आएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नक्शा खींचा कि एक आदमी महदी के जमाने में आएगा, क्या करेगा? आकर बोलेगा हजरत थोड़ा दे दो। क्या बोलेगा?
تو حضرت مہدی کیا کریں گے؟ وہ زمانے کے جو فائنانس منسٹر صاحب ہوں گے، وزیر خزانہ، ان کو آرڈر دیں گے کہ ایک صاحب آئے ہیں اپنی ضرورت کو لے کے، ان کو جو ہونا، کیا بولیں گے؟ جتنا ہونا، کیا بولیں گے؟ جو ہونا جتنا ہونا دے دو، کیا بولیں گے؟ اپن بولتے جو ہونا جتنا ہونا لکھ جاؤ بولتے، لیکن وہ زمانہ ایسا ہوگا کیسا؟ اچھے دن والا ہوگا. کیسا ہوگا؟ تو مہدی وزیر فائنانس کو آرڈر دیں گے کہ ایک صاحب اپنی ضرورت لے کر آئے ہیں تو ان کو جو ہونا، ارے بولو آگے کا جملہ، جتنا ہونا دے دو. اب جو ہونا جتنا ہونا لے لو بولتا کتنا لے جاتے؟ وہ ایسا جب سنیں گا انہیں تو تھیلا لے کے آئیں گا، انہیں بڑا لا لے کے ان کیا کریں گا؟ وہ خزانے کے محل میں جائیں گا، بیت المال کے پاس جا کے وہ خزانہ پورا تھیلے میں بھر لیں گا، جو ملا ڈال لیں گا، دال عبداللہ گڑ تھیلے میں بول کے بھر لیں گا، بھر لیے بعد میں اٹھانے نہیں آئیں گا. کیا ہوں گا؟ اب جو ہونا لے لو جتنا نہ بول دو، اٹھانے بھی آنا نا ہے نہیں. اب اگر مفتی غیاث صاحب کریم اگر وہ اعلان کرے کیا بول کے کہ باہر کاؤنٹر لگا ہوا ہے صاحب، کتابیں رکھی ہوئی ہے، 50 روپے میں ایک کتاب، 100 روپے میں کتاب ہے، جاتے جاتے ضرور لے کے جاؤ، کل سے تم لوگ سن رہے نا پورے فتنے کون کون سے ہیں، وہ باہر جنا کتابیں بھی ہے، خرید کے لے جاؤ، خود گھر میں رکھو، دوسروں کو دیو. کتنے دینے لگ جاتے ہیں؟ ہمیں 100 روپے کترے میں کہاں لگ جاتے ہیں؟ ہاں وہ چلے جاتے ہیں. اگر غیاث صاحب جاتے جاتے اعلان کر دیے باہر 4 کاؤنٹر لگے ہوئے ہیں، جتنے دروازے نکلنے کے ادھر ایک گیٹ پہ لگائے ادھر ایک گیٹ پہ لگائے اور کتابیں بہت سارے رکھے ہوئے ہیں، آپ جاتے جاتے ضرور لے کے جاؤ، فری فری فری. اب کیا کرتے وہاں جا کے؟ دو ہونا کرتے. کیا بولتے جا کے؟ ارے تم سنگل تو ڈبل کہیں پوچھی، کیا بولتے؟ ہمارا بھائی آ رہا تھا نہیں آیا، ویک ویک اس کو ہے فطرت ہے. ویسی دیکھ آدمی مہدی کے زمانے میں آ کے جب بولیں گا ذرا دیو بول تو ذرا، مہدی کیا بولے؟ کتنا ہونا لگ جاؤ. اور کتنا سن کے کیا کریں گا؟ تھیلا بھر لیں گا، بھر لیے تو اٹھانے نہیں گا. اللہ کے نبی نے وہ نقشہ کھینچ کے بتایا، وہ تھیلا کھینچ کھینچ کے گھسیٹ گھسیٹ کے بڑی مشکل سے کل لیتے لگ جائے گا. مہدی جہاں بیٹھے ہوں گے وہاں پر آئیں گا. آئے بعد جب مہدی کو دیکھیں گے تو شرم سے پانی پانی ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ شرمندگی کے آثار چہرے سے نظر آئیں گے، اور آنے کے بعد وہ حضرت مہدی کو دیکھ کے شرما کے کہے گا حضرت ذرا بہت زیادہ ڈال لیا، تھوڑا لے لیتے کیا؟ کیا بولیں گا؟ تھوڑا لے لو، تھوڑا لے لو. قربان جائیے کیا زبردست جملہ حضرت مہدی نے ارشاد فرمایا. انہوں کہیں گے سنو ہم رسول اللہ کے خاندان کے لوگ ہیں، ہم دینا جانتے ہیں، دینے کے بعد لینا ہماری شان کے خلاف ہے. کیا فرمائیں گے؟ ہم رسول اللہ کے خاندان کے لوگ ہیں، ہمارے نبی کی شان، نبی کے خاندان کے گھرانے کی شان یہ ہے، ہم صرف دینا جانتے ہیں، دینے کے بعد میں لینا ہماری شان کے خلاف، رسول اللہ کے خاندان کے خلاف ہے. جو دے دیا تو دے دیا، وہ تمہارا ہے، لے کر جاؤ. اتنی دولت حضرت مہدی کے زمانے میں مسلمانوں کے پاس آئے گی، اٹھا کر لے جانا مشکل ہو جائے گا. تو اگر آج کسی کی جاب نہیں لگ رہی ہے، اب وہاں پھر رہے دعا کے واسطے، یہاں پھر رہے دعا کے واسطے، کون کی جنا وسپر ڈال دیا تو کیا کہ کرا دیے، اب انہیں وہ گھر لے کے پھر رہا میرے ساتھ کیا کی ہو گیا کرتے، کون کی کر دیے کرتے، کیا کی دارا نہیں کرتے، کیسا ہوگا؟ یہ سب باتیں کیا ہے؟ بیکار باتیں. کیا ہے؟ اللہ کی ذات پہ کیا کرنا ہے؟ پکا بھروسہ کہ یقیناً میرے بھی اچھے دن جلدی آئیں گے. بولو انشاءاللہ. تو یہ ایسا ہوگا. کتنے سال حکومت کریں گے حضرت مہدی؟ جلدی بولو. نبی نے فرمایا 9 سال یا 7 سال. کتنے؟ اتنے سال حکومت کریں گے. مگر ٹائم ختم پہ آ گیا، میں زیادہ ڈیٹیل آگے کی نہیں سنانا چاہ رہا ہوں. بات ختم کرتے ہوئے پیغام دے کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. 9 سال یا 7 سال حکومت ہوگی. انہی سالوں کے اندر دجال نکلے گا، اور دجال کے نکلنے کے بعد اس کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے. کون آئیں گے؟ مہدی کتنے سال حکومت کریں گے؟ جلدی بولو. ان کے زمانے میں کون نکلے گا؟ دجال. دجال کون ہے؟ شارٹ کٹ میں ایک انسان. کون ہے؟ اب دجال کیسا ہوگا، ان کیا کیا کریں گا، اس کا 1 گھنٹہ ہونا ہے جو تم لوگ چائے پانی میں اڑا دیے. تو غلطی کس کی ہے؟ میں شروع میں بیٹھتے کی بول دیا. غلطی کس کی ہے؟
आप लोग। खुसरवार कौन है? तुम लोग हैं। मेरा टाइम कितने बजे से है? 2:30 बजे से। कितने बजे से था? 2:30 से 5 तक था ये सुनाने का हफ्ते। तुम लोग बैठेगा 4 बजे बैठे थे, समझे? तब तक दज्जाल आ जाता था यहाँ पे भी नहीं, टाइम पे शुरू करते तो इधर भी दज्जाल आ जाता था। अब तुम लोग लेट आए, दज्जाल भी लेट आने वाला है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो दज्जाल निकलेगा, उसको कत्ल करने कौन आएंगे? ईसा अलैहिस्सलाम। कहां रहते ईसा अलैहिस्सलाम? अभी हैदराबाद में रहते। ईसा अलैहिस्सलाम कहां रह रहे हैं आजकल? हैदराबाद में नहीं है घर उनका। अब्बा का नाम क्या है उनके? अब्दुल्ला है कहते। एक गांव में पूछा मैं, ईसा अलैहिस्सलाम का अब्बा का नाम कहते हो, बोला क्या है उनका अब्बा का नाम? सही नाम क्या है उनके अब्बा का? मेरे क्या देख रहे जी? याद रख लो, ईसा अलैहिस्सलाम के अब्बा है नहीं, बोलो। उन्होंने विदाउट अब्बा के है, उन्होंने क्या है? अरे ऐसा कैसा होते? आदम अलैहिस्सलाम के अब्बा का नाम क्या है? उनके अब्बा है, अम्मी है। उनके अब्बा भी नहीं है, अम्मी भी नहीं है, तो ईसा अलैहिस्सलाम के अब्बा ने, तो परेशानी की बात क्या है? अलबत्ता अम्मी है उनके। क्या है? क्या नाम है अम्मी का? मरियम है। इतनी बात आप मोटे मोटे याद रहेंगे। अब फितना क्या है ये भी तो समझना है, टाइम नहीं है अपने पास, 7 मिनट है मुझ बोल। तो फितना क्या है समझना है। मस्जिद पे बोल रहा हूँ, आके पर बोलना है अपन भी चल रहे वो ट्रैक पे। हाँ, अब जिसको समझाने के लिए आपको बोले उसका नाम क्या है? शकील। क्या नाम है? उसके बाबा का नाम क्या है? हनीफ। उसके बाबा का नाम क्या है? हनीफ। देखो इसकी फोटो देख लो, दिख रहा नीचे शकील। उसके बाबा का नाम क्या है? हनीफ। दिखने में सर पे टोपी है, ये बड़ी दाढ़ी है, दिखने में मुल्ता भी दिख रहा। मगर इसका बोलना क्या है मालूम है? मैं महदी हूं कहते, मैं ईसा हूं बोल रहा। एक ही बंदे में 2 पर्सनालिटी है कहते। एक बंदे में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। समझ में आ रहा नहीं? एक ही बंदे में कितने आदमी आए? 2। कौन कौन? इनिच महदी है, इनिच ईसा है। अरे महदी हो सकता, क्यों ना हो सकता? इन पैदा कहां हुआ? बिहार के गांव में। कहां पे? कौन? कैसा गांव है? खेड़ा। कैसा? उसमें पैदा हुआ। गांव का नाम क्या है? उस्मानपुरा, रतनपुरा। क्या नाम? वो खेड़े गांव में पैदा होकर बोलता है मैं महदी हूं। बाबा का नाम क्या है इसके? असली महदी के अब्बा का नाम क्या होगा? अब्दुल्ला। इनके अब्बा का नाम अब्दुल्ला नहीं है, हनीफ है, फिर भी क्या है बोलता है। अच्छा, असली महदी का नाम क्या होगा? इसका नाम क्या है? मोहम्मद शकील खान। इसका नाम क्या है? शकील अहमद खान भी बोलते इसका नाम। अब इसका इन्हें क्या बना, मेरे नाम के शुरू में मोहम्मद है ना, तो मैं महदी हूं। अब ये हुजूराबाद में जितने लोग हैं सबके नाम के शुरू में क्या है? मेरे खुद नाम में मोहम्मद है, मैं बोल सकता हूं महदी, तुम्हें हो सकते महदी। इन लोगों को फंसाने क्या बोल रहा? चूंकि मेरे नाम के स्टार्टिंग में मोहम्मद है इसलिए मैं क्या हूं? महदी। ऐसे छोटे बात। दूसरा क्या बोल रहा? ईसा अलैहिस्सलाम भी है कहते हैं। क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम हो सकता है इन्हें, क्यों नहीं हो सकता? इसके बाबा है, नाम क्या है? हनीफ। और असली ईसा अलैहिस्सलाम के अब्बा है? नहीं है। जब असली ईसा के अब्बा नहीं है तो इन ईसा अलैहिस्सलाम हो सकता? इसके जैसे कोई भी आके महदी है बोले मानना है, कोई भी आके ईसा अलैहिस्सलाम आगे बोले सुनना है नहीं, तो इन महदी भी नहीं हो सकता, ईसा अलैहिस्सलाम भी नहीं हो सकता। दज्जाल कौन है बोला? मैं इंसान। कौन है? शकील बिन हनीफ और उसके फॉलोअर्स का बोलना यह है दज्जाल इंसान नहीं है कहते। क्या बोल रहे? दज्जाल कौन है रे भाई? फिर दज्जाल उनका बोलना ये है जो कॉलेज के बच्चों को जा जाके समझा रहे, और कोई तो भी बच्चा अकेला रहता, इंडिविजुअल रह रहा, कोई भी दोस्ताना ज्यादा नहीं दिख रहा, उसको जबरदस्त शिकार बना रहे, और जाके मिलते कि पहले नंबर पर पूछते तुम जुम्मा कहां पढ़ते? पूछते क्या पूछते? अपन कहां पढ़ते? बाथरूमों में पढ़ते। कहां पढ़ते? वजू खाने का नहीं पढ़ते। किधर पढ़ते? आखिरी में पढ़ते। तो शकील बिन हनीफ के मानने वाला के पहला सवाल क्या करता? माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छे आप जुम्मा कहां पढ़ते आप? अब क्या बोलेंगे बाथरूमों में पढ़ने वाला? कहां बोलेगा पढ़ लो तुम भाई, कहीं नहीं, फिक्स नहीं है। उन्हें बोला वाह ये है मेरा शिकार। क्या बोलता हूं? ये है मेरा शिकार। उसको समझाता
देखो जी दज्जाल आने वाला है, दज्जाल कौन है मालूम तुमको? नहीं मालूम बोलते। क्या बोलते? उन समझा था दज्जाल अमेरिका है, दज्जाल फ्रांस है बोलता। क्या बोलता? दज्जाल अमेरिका है और दज्जाल कौन है? फ्रांस है, ऐसा समझाना। तो दज्जाल की एक आंखी होंगी बोल के सुने ना अपन लोग समझने। इन लोगों को भी पूछता हूं, दज्जाल की एक आंखी होंगी बोलते ना? हाँ दज्जाल की एक आंखी है। तो शकील बिन हनीफ के मानने वाले दज्जाल की एक आंख का मतलब क्या लेते हैं? उनका बोलना है कि सैटेलाइट है ऊपर आसमान पे। क्या है? सैटेलाइट। पूरे फोटो खींचते रहता है ऊपर से। वो सैटेलाइट का जो कैमरा है वो दज्जाल की आंख है। कौन है? सही है बात ये। हमारे नबी फरमाए दज्जाल होगा, एक इंसान होगा, उसकी आंखें होंगी, उसके पांव भी होंगे, उसका पूरा जिस्म कैसा होगा, तमाम डिटेल अल्लाह के नबी ने बताई है। और शकील बिन हनीफ क्या कह रहा है? दज्जाल इंसान नहीं है। कौन है कहते? अमेरिका है, फ्रांस है, उसकी आंखी का है ऊपर है। अगर मैं बोला क्या बोल के भाई अब्दुल्ला भाई कहाँ है, घर पे जाके आवाज दिया, मैं अब्दुल्ला भाई कहाँ है बोल के घर पे आवाज दिया, घर वाले आवाज दिए, अब्दुल्ला भाई का दिमाग जो ना मस्जिद में है, उनके पैरा हुजूर नगर में है, उनका मुंडा करीम नगर में है, चलता? हाँ? पूरी बॉडी एक जगह पर रहती, नहीं तो फिरती रहती। दिमाग कहा कि मस्जिद में रख दिए कहते, पैरा कहते घर में रख दिए कहते, मुंडा कहते करीम नगर को दिखाया कहते। सही है बात। शकील बिन ने ये बात बता रहा दज्जाल कौन है? बोले अमेरिका है, फ्रांस है, और आंखी कहाँ है? बोले आसमान पे है। ऐसे दीवाने बने के बात है। इसके मानने वाले लोग करीम नगर में, इसके मानने वाले लोग वरंगल में, इसके मानने वाले वो लोग निजामाबाद में, इसके मानने वाले लोग हैदराबाद में बहुत है। हमारे बच्चे हैदराबाद पढ़ने जा रहे हैं, फितने का शिकार बन के आ जा रहे हैं, बाद में हम खून के आंसू रो ले रहे। बचाना है बोले इंशाल्लाह, पूरे इलाके को बचाना है बोले इंशाल्लाह, पूरे करीम नगर को बचाना है बोले इंशाल्लाह। कौन कौन नहीं बचाएंगे जल्दी हाथ उठाओ। नहीं बचाएंगे बोला? हाँ, कौन कौन बचाएंगे वो हाथ उठाओ। तो ये खत्मे नबूवत की मेहनत क्या है? लोगों का ईमान बचाने की मेहनत है। सब मिलकर बचाएंगे बोलो ईमान इंशाल्लाह। हर गली में बचाएंगे बोलो इंशाल्लाह। हर बच्चे का बचाएंगे बोलो इंशाल्लाह। हर औरत का ईमान बचाएंगे बोलो इंशाल्लाह। जो नबी के दीन का गद्दार होगा हम उसके ईमान जरूर बचाएंगे बोलो इंशाल्लाह। अगर मुफ्ती गयास साहब दामत बरकातुम आवाज दे, खत्म नबूवत के उलमा आवाज दे कि नबी का दीन खतरे में है, फला गांव में खादियानी आ गया, फला बस्ती में शकीली आ गया, फला इलाके में गौहर शाही का कितना आ गया, हम क्या करेंगे? साथ देंगे। गर्मी होगी तब भी साथ देंगे, बारिश आएगी तब भी साथ देंगे, तूफान आएगा तब भी साथ देंगे। क्यों? इसलिए कि ये नबी के दीन का मसला है, खत्म नबूवत का मसला है, ईमान बचाने का मसला है, नई नस्ल का ईमान बचाने का मामला है। रात होगा तब भी जाएंगे, दिन होगा तब भी जाएंगे, गर्मी की शिद्दत होगी तब भी निकलेंगे, बरसती बरसात होगी तब भी ईमान बचाने शहर से लेकर गांव तक जरूर जाएंगे बोलो इंशाअल्लाह। अब ये प्रोग्राम हो रहा, खत्म हो जाएगा शाम में, फिर दूसरे इलाके में भी प्रोग्राम करके समझाना नहीं समझाना। तो या अब तुम लोग मिलके ये उलमा इकराम को हुजूराबाद के मुसाबा को पकड़ के छोटे छोटे गांव में भी रबीउल अव्वल का महीना आ रहा, हर गांव में सीरत का प्रोग्राम करना करेंगे। बड़े बड़े मंडलों में गांव के लोगों को लाके बड़ा प्रोग्राम करेंगे, सुबह से लेकर शाम तक करेंगे ना। हाथ देंगे साथ देंगे, हाथ देंगे साथ देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वज़ू बना लीजिए, नमाज होगी इंशाअल्लाह। असर के बाद में एक और फितने के बारे में बात होगी। मगरिब के बाद बड़े मौलाना आ रहे हैं हैदराबाद के अरशद साहब, उनका अहम खिताब होगा, वो सुन के घरों को जाना है इंशाअल्लाह, ईशा के बाद खाना खा के। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।